اس نے شراب سے سرکہ بنا دیا ہے. یہ اسلام ہے جس نے آپ کو آسمانوں پہ بٹھایا. لیکن کوئی پڑھنے والا بھی تو ہو. جب آپ بغض کی اینک لگا لیں گے تو قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ صرف اس پہ بس نہیں، آگے سنیں جناب، اللہ کا قرآن سنیں کہ عورت کی کتنی بڑی عزت ہے. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے فرمایا جو لوگ پاک بیویوں کو اور بھولی بھالی بیویوں کو، ایمان والی بیویوں کو جو تہمت لگائیں، جو ان پہ عیب لگائیں، جو ان پہ زنا کا داغ لگائیں، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. یعنی اندازہ کرو کہ عورت کا کتنا بڑا مقام. اللہ فرماتا ہے کہ محسنات پاک بیویاں اور غافلات بھولی بھالی بیویاں جن کو دنیا کی چلاکیوں کا پتہ ہی نہیں، اور مومنات اللہ کے رسول کو ماننے والی بیویاں، ایسی پاک بیوی پہ اگر کوئی تہمت لگائے اس کے لیے لعنت ہے. اللہ نے فرمایا لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور عذاب ہے بہت بڑا عذاب. اور اس سے جناب دو مسئلے اللہ نے قرآن میں پیدا کیے، ایک مسئلہ قذف ہے اور ایک مسئلہ لعان ہے. قذف کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کسی پاک بیوی پہ تہمت لگاتا ہے زنا کی، لیکن یاد رکھو تہمت لگانے کا یہ کہتے کہ مثلا نعوذ باللہ شراب پیتی ہے، یہ نہیں، زنا کی تہمت. کیونکہ اسلام کے نزدیک سب سے بڑی قیمتی چیز عورت کی عفت و عصمت ہے، اسی لیے کفار نے اس کی قیمت ختم کر دی ہے. اسی لیے کافروں کے نزدیک اس کی عفت و عصمت کی کوئی قیمت نہیں. وہ ایک چائے کی پیالی ہے، کوئی چائے پی لے پھر دھو کے رکھ دو. ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک تو صرف یہ ہے کہ جھگڑا وگڑا نہ ہو، یعنی راضی ہوں. جو لوگ زنا کو بزنس کہتے ہوں ان کو ہم کیا سمجھائیں کہ عورت کا کیا مقام. یعنی آج بھی آپ یورپ میں جائیں، آج بھی آپ ان گندی جگہوں پہ جائیں، ان بازاروں میں جائیں تو وہ عورتیں اس کو بزنس سمجھتی ہیں، باقاعدہ اشتہار دیتی ہیں، باقاعدہ اپنے ٹیلی فون نمبر دیتی ہیں، باقاعدہ اپنے ایڈریس دیتی ہیں، اور اس اشتہار میں جس طرح تعریفیں کی جاتی ہیں، میرے خیال ہے دور جاہلیت کا کوئی بڑے سے بڑا جاہل بھی وہ بیان نہ کرے. یہ عورت کی عزت ہے. اور جناب وہ ہر ٹیلی فون بوتھ پہ آپ کو اشتہار لگے ہوئے مل جائیں گے. ان لوگوں کو کیا پتا کہ عورت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو عزت دی ہے. اب اندازہ کریں کہ دو مسئلے ہیں، ایک کو کہتے ہیں قذف اور ایک کا نام ہے لعان. قذف کا کیا معنی کہ کوئی بندہ اگر کسی پاک بیوی پہ، مسلمان عورت پہ زنا کی تہمت لگائے تو اب اس کا نتیجہ کیا؟ یا تو گواہ لائے، ثابت کرے کہ جو میں نے تہمت لگائی یہ تھی. یہ تھوڑا ہے کہ تم جس پہ مرضی آئے داغ لگاتے پھر. لیکن میرا بھائی جس معاشرے میں زنا نہ رہے، جس معاشرے میں گناہ نہ رہے، وہ بزنس بن جائے. آپ یقین کریں گے ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا، ماشاءاللہ وہ دوست بھی، اس سے میں ہمیشہ مذاق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جتنے تم لمبے ہو اتنی لمبی تمہاری گاڑی ہے. تو بہرحال میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے فوراً ڈور جو تھے نا ان کو لاک کیا. تو میں نے اس سے مذاق کی، میں نے کہا یار ہم آپ اور میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا کیا خیال ہے میں بھاگ جاؤں گا، کیوں لاک کر رہے ہیں؟ اس نے کہا وکیل صاحب میں لاک اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اشارے پہ گاڑی رکے گی نا کوئی لڑکی اندر آگے بیٹھ جائے گی، اور اس کے بعد یا تو پیسے دو یا پھر پھڈا قبول کرو. انہوں نے کہا اس لیے ہم لاک کر دیتے ہیں کہ ہم جو اشارے پہ تو ہم رکیں گے نا تو فوراً کھول کے اندر بیٹھ جائے گی. جہاں یہ عالم ہو ان کو کیا پتا عورت کیا ہوتی ہے. جہاں جوا کھلانے کے لیے عورت ہو، جام پلانے کے لیے عورت ہو، جہاں بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی عورت کو استعمال کیا جائے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی نظر انصاف دے دیکھے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. اگر اس نے تہمت لگا دی اور گواہ نہیں ہے تو پتہ ہے اسلام نے کیا سزا دی ہے؟ یہ کسی عام کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے فرمایا جو پاک بیویوں پہ، پاک عورتوں پہ تہمت لگائے اور تہمت زنا لگانے کے بعد 4 گواہ نہ پیدا کر سکے. اس پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا
توجہ کریں کہ بڑے سے بڑا معاملہ ہو، کروڑوں کا معاملہ ہو، 2 گواہ ہوتے ہیں۔ فَاشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، کہ 2 آدمی، آپ کا میرا بزنس ہے، کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، 2 گواہ۔ لیکن جہاں عورت کا مسئلہ ہے، عفت کا مسئلہ ہے، زنا کا مسئلہ ہے، قذف کا مسئلہ ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں نہیں 2 سے کام نہیں چلتا، 4 گواہ لاؤ۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ارب روپے اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ روپے تو گھاٹے کے بعد واپس آ جائیں گے، عورت کی عزت لوٹنے کے بعد کیا واپس کریں گے آپ؟ ایک عورت کی عصمت لوٹ جائے اس کو کیا واپس کریں گے آپ؟ اس کی عزت کا کیا قیمت ہے؟ اس کی عزت کا مول کون بھر سکتا ہے؟ اس لیے فرماتی ہے کہ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اپنی بات پہ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے فجلدوہم 80 جلدۃ، اس کی پشت پہ 80 کوڑا مارو۔ کہ عورت کو تہمت لگاتا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے کہ ایک باعزت عورت پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، کوڑے لگانے کے بعد بھی سزا ختم نہیں ہوئی، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اب جب تک زندہ رہے کسی مسئلے میں اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ یہ مردود شہادہ ہے، یہ اتنا گندا آدمی ہے کہ عورت میں نہ حق تہمت لگانے کے بعد ثابت نہیں کر سکا، اب کسی مسئلے میں اس کی گواہی لی نہیں جائے گی، بلیک لسٹ ہو گیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ہاں اگر توبہ کر لے اس کے بعد اپنی اصلاح اعمال کرے تو اللہ بخشنے والے ہیں، گناہ بخش دیں گے۔ اچھا اب مسئلہ یہ تھا، یہ تو کسی عورت کو تہمت لگا، ایک آدمی اپنی بیوی پہ تہمت لگائے کہ نعوذ باللہ میری بیوی نے زنا کیا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے، کھیل نہیں اسلام کے، جو مرضی ہے کہتے پھر او جی میری بیوی گندی ہے جی، او چھوڑیں جی وہ ٹھیک نہیں، یہ کھیل ہے، جو مرضی ہے منہ سے نکال دو کسی عورت کے بارے میں چاہے تمہاری بیوی بھی ہو۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی اگر بیوی پہ تہمت لگائے 4 گواہ نہ لے آئے تو اس کے بعد حل کیا ہے کہ لیان، کہ وہ کھڑا ہو لوگوں کے سامنے اور 4 دفعہ کہے کہ میں نے اگر جھوٹ بولا ہو، میں نے اگر جھوٹ بولا ہو تو اللہ مجھے عذاب دے، میں نے جھوٹ بولا ہو، اور 5ویں دفعہ یہ بھی کہے کہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، 5ویں دفعہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعان کا حکم آ گیا۔ یہ ہے عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کا مقام، کہ کوئی اس کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتا، کوئی اس کے بارے میں تہمت نہیں لگا سکتا، کوئی اس کے بارے میں بلا وجہ چاہے اس کی بیوی ہو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جھوٹے الزام لگائے۔ یعنی اندازہ کریں اگر اللہ توفیق دے سورۃ النور کو بار بار مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے اسلام میں عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ۔ اور دعا کریں کہ خالد جو ہمارے تسجیل کرتے ہیں ان کے والد فوت ہو گئے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياه من الماء والثلج والبرد، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مصطفیٰ میں سلسلہ دروس کے کہ اللہ نے اسلام میں عورت کو کیا عزت بخشی ہے کہ ضمن میں ہم ان معزز خواتین کا ذکر
کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے دل میں اللہ کے قرآن کی عظمت ہو، یعنی ہم سمجھتے ہوں کہ اللہ کے قرآن اور کلام اللہ کا کیا مقام ہے، کیا عظمت، کہ وہ سب سے عظیم، سب سے کریم، سب سے مقدس، سب سے جامع، سب سے کامل، سب سے مکمل کتاب ہے جو اللہ نے اتاری. تو اسی لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ بادشاہوں کی زبان پر کسی کا ذکر آئے تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کا کوئی مقام ہوتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا ذکر اپنے اس کلام مقدس میں کیا ہے، جس میں انبیاء کا ذکر ہے، جس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ نے اپنے فرائض و شرائع و احکام، اوامر و نواہی بیان کیے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کے ذریعے انسانوں کو پستی سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، لیکن اس کے اندر اگر اللہ نے کسی عورت کا ذکر کیا ہے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام ہے. اسی ضمن میں آج کے درس میں اتفاق سے دونوں آیات کا تعلق جو ہے وہ تحریم سے ہے. پہلی آیات میں نے سورۃ المجادلہ سے تلاوت کی ہیں اور وہ بھی 28ویں سپارے کی ایک سورت ہے، اور سورۃ تحریم بھی 28ویں سپارے کی ایک سورت. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ کاش عورت یہ بات سمجھے. دیکھو نا جی، ایک بچہ تو چاہتا ہے نا کہ میں بازار میں جا کے کھیلوں، ایک بچہ تو چاہتا ہے کہ میں جناب جا کے سوئمنگ کروں، اور میں جا کے دریا کے کناروں پہ موٹر سائیکل دوڑاؤں. تو اس کا معنی آزادی تو نہیں ہوتا کہ والدین اگر اس کو منع کریں تو ہم کہیں دیکھو جی یہ تو آزادی کے خلاف ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری آئے پکڑ لے گا، چاقو آئے پکڑ لے گا، لیکن ماں باپ کیسے دوڑتے ہیں کہ چینو چینو چینو، خیال کرو یہ تو اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اگر وہ چھری اٹھا رہا ہے مارنے دو اس کو. تو اگر ہمارے عقل سلب ہو جائیں کہ ہم بے حیائی کا نام آزادی رکھ دیں، عصمت فروشی کا نام ہم حقوق انسانیت رکھ دیں، تو اس کا ماتم تو پھر کیا ہی نہیں جا سکتا. کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشم ساز کرے، اس کا تو پھر ہمارے پاس حل کوئی، اور نہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہیں کہ ایک عورت. روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیوی کا نام تھا بی بی خولہ، خولہ بنت ثعلبہ. بڑی پریشان، بڑی حیران، عالم اضطراب میں سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئی اور رونے لگی اور شکایت کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے شوہر نے، میرے خاوند نے مجھ پہ ظلم کیا اور مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں زہار، کہ انت علیہ کا ظہر امی. تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جاہلیت میں بھی، یعنی دور جاہلیت میں بھی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے، ابھی انبیاء کا حضور کی بعثت مبارک نہیں ہوئی، قرآن نہیں اترا، پہلا دور جو ہے وہ دور جاہلیت، کیونکہ قومیں جو تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین سے 600 سال دور ہو گئی، اور پیغمبر آئے کوئی نہیں، اور کتاب اتری نہیں. تو یہ دور جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے،
یہ ظہر امی کنایا ہے، یعنی میرے ماں کی پشت. ظہر تو آپ سمجھتے ہیں، ظہر نہ پڑھتے رہنا اس کو، یہ ظہر ہے، لکھا ہے گی جاتا. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہ کنایا ہے کہ جیسے آدمی سواری کی بھی تو پشت پہ سوار ہوتا ہے، تو اس کنائے کی بنا پر اگر کسی نے اپنی ماں کو یہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں ہو، بس محاورتاً یہ سمجھ لو، وہ تو ایک کنایات ہیں، عربی کی ابحاث ہیں، علمی بحث ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا اس نے کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسے ہو انت علیہ کا ظہر اختی، میری بہن کی طرح یا میری بیٹی کی طرح، تو وہ عورت جو ہے اپنے خامند پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی پھر اس کے حلال ہونے کا کوئی حل ہی نہیں. ان کے نزدیک زبان جاہلیت میں ایسا کلمہ اگر بندہ زبان سے نکال دے تو اس کو کہتے تھے حرمت مؤبدہ، یعنی ایسی حرمت جو ہمیشہ رہے گی، کبھی وہ حلال ہونے کا راستہ کوئی نہیں. آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اس زمانے کی جاہلیت میں بھی کوئی حلال حرام کا تصور تھا، اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں میں نہ حلال کا تصور ہے نہ حرام کا. ماں کہہ دو، بیٹی کہہ دو، جو مرضی ہے کہہ دو، فرق ہی نہیں پڑتا. آج کی جو پڑھی لکھی قوم ہے نا جی، آج کے جو تعلیم یافتہ قوم ہے، ان کے نزدیک تو یہ بھی کوئی حدود ودود نہیں ہے. یعنی 20 سال رہتے ہیں کٹھے، اور پوچھو کہ بھئی یہ تمہارا شوہر ہے، وہ کہتے نہیں مائی بوائے فرینڈ. 20 سال کٹے ہیں، ابھی تک وہ بوائے فرینڈ ہے. اب اس قوم کا کیا کیا جائے؟ اور وہ اعتراض کریں اسلام پر کہ دلاوا رست دزدے کہ چراغ وقف چراغ دارد، کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ دیکھو چور کتنا چلاک ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور پھر لیمپ لے کے ساتھ بھاگ بھی رہا ہے، بھی چوری در گیا، بھی چوری در گیا، بھی چوری در گیا، ساتھ پکڑوا بھی رہا ہے. یہ ایسے چالاک چور ہیں، ملک تاراج کر دیں، بستیاں تباہ کر دیں، وہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کے منشے کے مطابق. اور غلطی سے کوئی آدمی کسی کتے کو مار بیٹھے، کسی بلی کو مار بیٹھے تو پوری دنیا ہل جائے. تو اس بگڑی ہوئی عقل کا تو علاج ہی کوئی نہیں. لیکن دور جاہلیت ہے، دیکھو کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، لیکن ایک اصول ہے ان کے نزدیک کہ ماں کی کوئی بات ہے، کوئی حرمت ہے کہ جس ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے ہمیں اٹھایا ہے، جس ماں نے ولادت کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جس ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے، رضاعت کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، تو ماں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر وہ بیوی کو کہہ بیٹھا کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو، تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، حلال ہو نہیں سکتی. اب جناب وہ عورت آئی اور رونے لگی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل مالی و اکل جسمی، یا رسول اللہ میرا شوہر عجیب آدمی ہے کہ میری جوانی بھی کھا گیا، اور میں مالدار عورت تھی، میرا مال بھی وہ کھا گیا، اور نصرت لہو بدنی یا رسول اللہ، حضور میں نے تو اپنا پیٹ بھی اس کے لیے نچوڑ کے رکھ دیا، میرے 4-5 بچے ہیں اس سے، چاند کی طرح میری اولاد ہے، میں نے اس کے لیے بچے جنہیں اپنی جان دی، حسن دیا، جوانی دی، پیسہ دیا، اب میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے ماں بنا دیا. یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، اب میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ میں کہاں جاؤں گی، کس گھر میں پناہ لوں گی، مال تو ختم ہو گیا. اور اس کے بعد اپنی اولاد سے جدا ہو جانا کہ آخر وہ شوہر ہے، وہ باپ ہے، وہ کہے گا میں اولاد نہیں دیتا، اولاد پر تو میرا حق ہے. تو یا رسول اللہ میں تو مر گئی، میں تو برباد ہو گئی، میرا مہربانی کر کے مسئلہ حل فرمائیں. حضور نے فرمایا ابھی بھی تمہاری پریشانی برحق ہے، لیکن ما نزل فیک قرآن، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم جاری نہیں کیا. اب جناب وہ بی بی صاحبہ تو دکھ میں تھی نا جی، پریشان حال جو ہوتا ہے، فریادی جو ہوتا ہے، پھر وہ تو پرواہ نہیں کرتا نا کہ میرے سامنے کون ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے قرآن میں ساری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے، میرا حل کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تیرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور جب تک اللہ حکم نازل نہ کرے، اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے تو حکم جاری نہیں فرماتے. اسی گفتگو میں کرتے 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 آخر وہ بی بی جو تھی وہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی میری فریاد نہیں سنی. حضور نے فرمایا خدا کی بندی میں تمہاری فریاد تو سن رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ جب تک حکم نہ دے فیصلہ کیسے کروں، کیونکہ پیغمبر اپنی ذات سے اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتے.
ما نزل فیک شیء تیرے بارے میں جب تک کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی تو ہم کیا فیصلہ کریں؟ پہلا کیس ہے جو ہمارے سامنے آیا. تو بی بی صاحبہ غصے میں اٹھی کہنے لگی اشتکی الی اللہ، یا رسول اللہ آپ نے میری فریاد نہیں سنی، میں اب جا کے اپنے اللہ کو شکایت کروں، بس اللہ کے آگے فریاد کروں اور کہاں جاؤں؟ بی بی صاحبہ باہر نکلی اور اللہ کا قرآن نازل ہو. اسی لیے بی بی عائشہ کہتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، کہتی ہے میرا مولا پاک ہے تیری ذات کہ میں حجرے میں موجود ہوں، میں نے کچھ باتیں سنی ہیں کچھ باتیں نہیں سنی ہیں، لیکن میرا مولا تو نے عرشوں پہ اس عورت کی پوری بات سن لی، پورا جھگڑا سن لیا، پوری قصہ سن لیا ہے. تیری کباب تیری شان کا ہے کہ تیرے آگے کوئی چیز چھپی نہیں. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے سن لی ہے بات اس عورت کی، قد سمع اللہ یقیناً سن لی، تجادلک فی زوجہا جو اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی. میرے محبوب ہم نے اس کی فریاد سن لی، ہم نے اس کی بات سن لی ہے، اس کی شکایت سن لی ہے، اور اللہ ہی سننے والے ہیں، اللہ ہی دیکھنے والے ہیں، اور کون سنے گا؟ اور اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے بعد والذین یظاہرون من نسائہم، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایسے کلمات کہہ بیٹھے، اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے یا بیٹی کہہ بیٹھے، تو یہ عورت اس کے لیے تادم حیات تحریم معبدہ نہیں ہوگی. جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ماں تھوڑی ہے وہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قول منکر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بری بات منہ سے نکالی ہے اس نے، جھوٹ بولا ہے. ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے اس کو جینا ہے، جس نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے. یہ کیا بھی کہنے سے بیوی ماں بن گئی؟ یہ غلط بات ہے. ان امہاتہم ان کی مائیں وہ ہیں اللہ ہی ولدنہم جنہوں نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، وہ ماں ہوتی ہے. یہ تھوڑا کسی کو کہہ دو گے میری ماں بن گئی. ایسے تو دنیا میں آدمی کتنی بوڑھیوں کو کہتا ہے کہ ماں جی، کتنی بوڑھیوں کو کہتا ہے کہ اماں جی آپ بیٹھ جائیں، کتنی عورتوں کو کہتا ہے بہن جی، کتنی کو کہتا ہے بیٹی. تو یہ کہنے سے بیٹی یا بہن یا ماں تو نہیں بن جاتی. لیکن چونکہ اس نے ایک زیادتی کی ہے، وہ بیوی ماں تو نہیں بن جاتی. لیکن اس نے کہا کیوں؟ اس نے اپنی بیوی کا دل کیوں توڑا؟ اس نے اس حلال کو حرام سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے بیٹے پہ، بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بہن ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ تحریمات معبدہ ہیں جو کبھی حلال نہیں ہوئی. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اللہ نے پورے قرآن پاک میں ان کی تفصیل بیان کروائی. لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہے. منکرم من القول وزورا، ایک اس نے غلط بات کی اور جھوٹ بولا ہے. لیکن چونکہ اس نے ایک جرم کیا ہے کہ اس اپنی بیوی کو بلا وجہ ماں سے تشبیہ کیوں دی. اب دیکھیں عورت کا مقام کہ ایک عورت کو کہہ بیٹھا، غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، خوشی سے تو کوئی بھی نہیں کہتا. خوشی سے کون کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو؟ کہا تو غصے میں ہی ہوگا نا. غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، کسی وجہ سے غصے میں آنے کے بعد وہ کہہ بیٹھا. لیکن اس کہنے کی اللہ نے کہا کہ سزا ہے اس پر. ہاں اگر اس نے ماں کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، حرام ہوگی، جان چکی، جاؤ بھاگ جاؤ. لیکن اگر یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ پھر بیوی بھی میری بیوی رہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے، تو ہم نہیں ہضم ہونے دیں گے. اس نے کیوں ایک عورت کی توہین کی؟ تو اس کے لیے سزا ہے. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وتحریر رقبۃ، ایک غلام خرید کر کے آزاد کرے. ایک غلام خرید کرے اور آزاد کرے. ایک غلام کتنے کا ملے گا؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ اونٹ لینا ہے تو 5-8 ہزار میں مل جائے گا. یعنی ایک عورت کو جو اللہ نے بیوی بنا کے حلال کی تھی، صرف کہہ دیا تم حرام. ماں کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حرام. اس پر جرم کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تحریر رقبہ، ایک غلام لے کے آزاد کرو. اچھا جی، اب غلام کہاں؟ اب غلام تو ہے کہیں نہیں، نہ جہاد رہا نہ غلام رہے، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. غلام کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نوکر رکھ لو، غلام بن جائے، وہ اب بن جائے.
اگر وہ غلام نہیں خرید سکتا، اور یا یہ ہے کہ غلام خریدنا چاہتا ہے لیکن ہے ہی نہیں، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے، کیوں؟ روزہ رکھے گا تو صبر سیکھے گا نا، روزہ رکھے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے گا، اور روزہ رکھے گا تو اس کی قوات حیوانیہ جو ہے وہ مغلوب ہوں گی اور قوات ملکیہ جو ہے وہ غالب آئیں گی۔ روزہ رکھے گا، اس بیوی سے دور رہے گا نا، 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہیں، تو اب 2 مہینے کے روزے رکھے، اس نے غلط لفظ منہ سے کیوں نکالا؟ اچھا اتفاق یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ بوڑھا آدمی، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہے کسی ایسی بیماری میں کہ اس کو لازماً کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے یا کچھ نہ کچھ دوائی لینی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور یہ کب کھلائے؟ یہ کفارے سے من قبل ان یتماسا، اس بیوی کو ہاتھ نہ لگائے، چھوئے نہیں جب تک سزا نہ بھگتے۔ کیوں کہا ہے اس نے بیوی کو حلال کو حرام کیوں کیا؟ کیوں توہین کی اس نے اپنی بیوی کی کہ ساری زندگی اس نے اس کے ساتھ گزاری ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی اولاد کی ماں ہے، وہ اس کے لیے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، اور اس کو حرام کر رہا ہے؟ جب چاہو حرام کر دو، جب چاہو حلال کر دو، کھیل ہے؟ تم نے عورت کو ایک گڑیا سمجھ رکھا ہے، تم نے عورت کو پتلی تماشا سمجھا ہوا ہے، تم نے عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا پاؤں سے پھینک دیا۔ نہیں، عورت کا تو ایک مقام۔ جب قرآن نازل ہوا، سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی خولہ کو بلاؤ، بھی اللہ کا قرآن آ گیا۔ بی بی خولہ کو بھی بلایا گیا اور اس کے خاوند کو بھی بلایا گیا، تو حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور فرمایا کہ بھئی اے غلام آزاد کرو۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ یا رسول اللہ غلام تو میرے پاس نہیں ہے، میری اپنی گردن ہے، یہ میں پیش کر سکتا ہوں، غلام کہاں سے لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دن میں 3 دفعہ نہ کھاؤں نا تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، مجھے 3 دفعہ کم از کم دن میں کھانا پڑتا ہے، تو یہ روزے رکھنا تو میرے لیے مشکل ہے۔ اور پھر میں اچھا پھر آخری نرم سزا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو اپنے گھر میں روٹی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کا حکم تو میرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ پھر بھی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اساعدہ، چلو کچھ میں بھی مدد کر دوں گی اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانے میں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کچھ تم مدد کر دو کچھ میں مدد کر دیتا ہوں تاکہ کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں یہ احکام ذکر فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک عورت کو تکلیف، اور پھر قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ بن گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان غصے میں آ کے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بیٹی کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے تو ایک رستہ تو نکل آیا، وہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو سورۃ مجادلہ میں اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے سورت پڑھی، جو آیات مبارک پڑھی ہیں، چونکہ یہ بھی تحریم کا واقعہ ہے، حرمت کا واقعہ ہے، اور وہ بھی تحریم کا واقعہ۔ اس سورت کا نام مجادلہ ہے اور اس سورت کا نام تحریم ہے۔ گو الحمدللہ اس درس کا کچھ حصہ سب سے پہلے درس میں ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ضبط تسجیل میں نہ آ سکا۔ درس کا کچھ حصہ سب سے پہلے درس میں ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ضبط تسجیل میں نہ آ سکا، تو اس لیے اس کو بعض باتیں جو ہیں وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش آ گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ تحریم نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تو بخشنے والے ہیں، اللہ تو مہربان ہیں۔ اب اس کے بارے میں واقعات جو ہیں مفسرین کرام نے زیادہ تر مشہور واقعات میں سے دو واقعات کا ذکر کیا۔ ایک واقعہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک بیوی تھی، حضور کی باندھی تھی، حضور کی کنیز تھی، ان کا نام تھا بی بی ماریا قبطیہ۔ ملک مقوقس نے، ملک اسکندریہ نے سرکار دو عالم کو وہ بطور ہدیہ وہ کنیز بھیجی، جس کو حضور نے قبول فرما لیا۔ اب یہ مسئلہ بھی دماغ میں ایسا سے تھوڑا مختصر طریقے سے میں عرض کر دوں کہ یہ بھی مستشرقین اور اعداء اسلام نے اسلام کے خلاف بے انتہا پراپگنڈا کیا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے مذہب میں تو ہے کہ عورتوں کو باندیاں بنا لو، ایک ایک گھر میں 100 باندیاں رکھو، بادشاہوں کے حرم میں 100 باندیاں ہوتی ہیں، اور باندی جو ہے جی وہ ان کے لیے نکاح کے بغیر بھی ان کے لیے حلال ہے، جس کی لڑکی کو چاہیں باندی بنا لو، جس کو چاہیں کنیز بنا لو۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی دشمن جو ہے نا وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا، وہ تو ایک اعتراض کرتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ پردے کے مسئلے پر کہ بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو ایک مذہب بیزار انسان نے ایک اخباروں میں مضمون لکھا، اس نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے، اگر یہ مولوی پردے والا مصیبت نہ بناتے تو یہ واقعہ تو پیش نہ آتا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک آدمی کی 2 بیٹیوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی، اور یہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے، بچیاں دونوں جوان ہیں، موقع ہے، تو والدین سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی دفعہ خرچ ہوگا، ایک ہی دفعہ دعوت وغیرہ مہمانوں کو کھلانی پڑے گی، اور دونوں بچیوں کا مسئلہ جو ہے اللہ آسان کر دیں گے۔ تو انہوں نے لکھا کہ جی ایک آدمی کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس نے ان دونوں کا نکاح کر دیا، شادی ہو گئی، اور اتفاق بھی ایسا تھا کہ آگے بھی دونوں بھائی تھے، ادھر بھی دونوں بہنیں تھیں۔ اور پرانے دور میں یہ ہے کہ لڑکیاں بھی باپردہ تھیں اور ان کو ڈولی میں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا کہ بھئی وہ لڑکی جو تھی وہ آگے ڈولی میں بیٹھ جاتی تھی، وہ کہار جو ہے ڈولی پکڑ کے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، آگے اگر گاڑی ہے یا بس ہے یا ٹرین ہے وہاں پہنچائی اور پھر وہ چلے گی۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ عورتیں باپردہ تھیں اور ان کا جو ہودج تھا اس کو پردہ چاروں طرف سے کپڑا لپیٹ کے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، لہذا اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھائی کی بیوی جو تھی وہ دوسرے کے گھر پہنچ گئی اور دوسرے بھائی کی بیوی جو تھی وہ پہلے کے گھر پہنچ گئی، وہ دلہنیں بدل گئی ہیں، دلہنیں تبدیل ہو گئیں، اور پہلے دونوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو اگر پردہ نہ ہوتا تو یہ مصیبت نہ بنتی، نہ ہر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں جاتی۔ اب پردے پر اعتراض کرنے کے لیے کہاں سے بیچارہ دور کی کڑی جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے آئے۔ اسی طرح جب عداوت ہو نا دل میں تو پھر مسئلے بنائے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک بلوچوں میں مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کی شادی کی دعوت تھی، تو اب اس کو بھی وہ دعوت نامہ آیا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ شادی پہ جانا ہے تو وہاں رواج ہوتا ہے کہ نیندرا شندرا بھی دینا پڑتا ہے، میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، میں جاؤں گا تو کیا دوں گا؟ تو گھر کے باہر سے آ کے اس نے جناب دیوار کھٹکھٹائی، انہوں نے کہا کون ہے؟ اچھا جی کون ہے؟ پھر جا رہے ہیں ہم سامنے، کون ہے؟ جانتے ہی نہیں ہم کون ہے۔ واپس چلا گیا، ہم نے کہا بھی شادی پہ کیوں؟ نے کہا جی آئے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے کہا کون ہے؟ ہم تو پھر کون ہو گئے نا، پھر کیا ہم شادی میں؟ تو اس طرح جب دلوں میں عداوتیں ہوں، بغض ہوں، تو اسلام کے خلاف کہانیاں بنائی جائیں۔ جیسے ایک اور بڑے پڑھے لکھے مولوی صاحب نے ایک اور مسئلہ بنایا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جی متع حلال ہے؟ اب وہ آدمی تھا بڑا، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لبرل، جسے آپ کہتے ہیں جی بڑا ماشاءاللہ سوشل لبرل، اور بڑا وسیع ظرف اور وسیع، بڑا پڑھا لکھا۔
اب وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ سنی ناراض ہوں، یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ شیعہ ناراض ہوں، کیونکہ یا تو فریق بن جاتا نا اگر وہ مسئلہ بتاتا کہ روافض کے نزدیک چونکہ متع حلال ہے، بلکہ بعض اقوال میں تو ان کے نزدیک متع جو ہے وہ عبادت ہے، صرف حلال نہیں بلکہ عبادت، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک متع جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے دو چیزیں حلال کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں مگر اپنی بیویاں یا ان کی باندیاں، ان دو کے لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ فمن ابتغى وراء ذلک، ان کے علاوہ اور کوئی چیز ڈھونڈو تو وہ حد سے نکلنا ہے، وہ حرام۔ تو صرف حلال دو چیزیں رہ گئی، یا بیوی یا باندی، اور متے والی نہ بیوی بنتی ہے نہ باندی بنتی، باندی تو ہے ہی نہیں، بیوی اس لیے نہیں بنتی کہ رات گئی بات گئی، نہ وہ خامد کی وارث بنتی ہے نہ خامد اس کا وارث بنتا ہے، تو وہ بیوی بھی نہیں بنتی۔ تو اس لیے جب اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی رائے میں، چونکہ آپ کا بہت مطالعہ ہے، وسیع المطالعہ آدمی ہے، آپ نے بڑی دنیا میں علم حاصل کیے ہیں، آپ کی رائے میں کیا خیال ہے کہ متع حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا بھی اب اس کا حل کیا نکالوں؟ اس نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور وہ کشتی طوفان میں آنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے، اور کسی کشتی کے ایک تختے پر ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا آ جائیں، اور وہ تیرتے تیرتے بہت دور آبادیوں سے دور کسی کنارے سے جا لگے، اور وہاں کوئی متنفس بھی موجود نہ ہو، اور یہ دونوں نوجوان ہیں، لڑکی بھی جوان ہے اور لڑکا بھی جوان ہے، خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جائے، تو اس حالت میں وہ متع کر سکتے، تاکہ بھئی زنا تو نہ کریں، کم از کم متع کر۔ تو متع کی جواز کی صورت بھی نکال لی، اور ایک یعنی اب صرف ایک مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پہلے تو ایک فرضی دریا بنایا، اس میں ایک فرضی کشتی تیرائی، اس میں پھر جناب سواریاں بٹھائیں، اور جب کشتی ٹوٹی تو پھٹے پہ ایک لڑکی اور لڑکا، اور وہ بھی دونوں نوجوانوں کو بٹھا دیا، بوڑھے بوڑھوں کو بھی نہیں پہننے دیا۔ میں نے اس سے خود پوچھا تھا وہ جب زندہ تھے، میں نے کہا جی اگر اس پھٹے پہ بہن بھائی آ جائیں تو وہ کیا کریں؟ کہنے کا بس آپ لوگ جو ہے نا بڑے تنگ نظر ہیں، آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا، اس لیے مکی صاحب آپ ناراض رہے۔ میں نے کہا نہیں، ناراضگی کی بات نہیں، آپ نے بھی تو ایک فرضی کشتی بنائی ہے، میں بھی بہن بھائی بنا کے فرضی بٹھا رہا ہوں، فرق تو کوئی نہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ اگر ان دونوں کو نعوذ باللہ شہوانی جذبات میسر آ جائیں تو کیا وہ بھی متع کر رہے ہیں آپس میں؟ تو میں نے کہا اگر آپ یہ فرضی کہانی ہی نہ بناتے تو کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی اعتراضات کرنے کی۔ تو اب کہاں کس کی ڈولیاں اٹھی تھیں، وہ کون آدمی تھا، کس کی بیٹیاں تھیں، کون شوہر تھے، کون لڑکیاں تھیں، کوئی پتہ نہیں، صرف اس نے پردے سے بغض نکالنا تھا۔ لیکن اسلام کی تعلیمات ہوتی تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے شوہر دیکھ لے اپنی اس مخطوبہ کو، اور لڑکی جو ہے وہ بھی شوہر کو دیکھ لے، اگر وہ حدیث پہ عمل کرتے تو ڈولیاں بدلنے کی تکلیف ہی نہ ہوتی۔ جب وہ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لو کہتے بھی تم تو میری بیوی نہیں ہو، میں نے تو دیکھا ہوا ہے اپنی بیوی۔ تو اگر تم اسلام پہ عمل نہ کرو، تم اسلام کے احکام کو مذاق بناؤ، تو پھر فرضی کہانیاں تو نہ بنا کہ فرضی کہانیاں بنا کے اسلام پر اعتراض کرو۔ تو اب یہ واقعہ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ باندی کا بھی بہت بڑا طوفان ہے کہ جی مسلمان مسلمان مسلمان، ان کا تو حضرت کام ہی یہ ہے کہ یہ بس یہ گوشت کھاتے ہیں اور عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں، ان کے حرم جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کہہ دیتے ہیں جی باندی ہے باندی ہے باندی ہے باندی، اور ہمارے لیے باندی حلال۔ لیکن یہ اسلام پہ کتنا بڑا الزام۔ آج اس دنیا میں جس دور میں آپ بیٹھے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں یعنی پوری دنیا جو ہے وہ گویا کہ ایک بستی بن کے رہ گئی۔ وسائل اعلام نے ہمیں اتنا ایک دوسرے سے ملا دیا ہے کہ مشرق سے مغرب کی خبر ایک سیکنڈ میں ہمیں مل سکتی۔ آج آپ 57 اسلامی ملکوں میں 1 ارب 37 کروڑ اسلامی ملکوں میں ایمان سے بچائیں، مجھے ثابت کر کے دیں کہ کتنی کنیزیں ہیں۔ بات دلائل سے کریں، اعتراض سے نہیں۔
بات دلائل سے کریں ہمیں مثال کے طور پر بھی ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان، اسی طرح آپ دیکھیں تقریباً 16-17 یا 18 کروڑ کے قریب پاکستان میں مسلمان، اسی طرح تقریباً بنگلہ دیش میں مسلمان، اسی طرح تقریباً آپ آگے چلتے آئیں خلیج میں آ جائیں، آگے جائیں انڈونیشیا جائیں، ملیشیا جائیں، چلو جس ملک کو آپ جانتے ہیں، آپ انڈیا کے رہنے والے، مجھے بتائیں کس مسلمان کے گھر میں باندھی ہے ٹھنڈے دل سے بغیر کسی گرم ہونے کے؟ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ 18 کروڑ کی آبادی میں کتنے بڑے لوگوں کے گھروں میں باندیاں ہیں؟ تو بلا وجہ اسلام پہ اعتراض کرنے کا کیا معنی؟ جہاں تک باندیوں کی حلت کا مسئلہ ہے تو بات سمجھیں کہ اگر دو قومیں جنگ لڑتی ہیں، مثلا مسلمان اور یہودیوں کی جنگ ہو گئی یا مسلمان اور عیسائیوں کی جنگ ہو گئی یا مسلمان اور ہندوز کی جنگ ہو گئی، اب لازمی بات ہے کہ جنگ میں ایک فاتح ہوگا ایک مفتوح ہوگا، چونکہ تو جنگ ہوتی ہے ایسے الحرب سجال بیننا و بینہم، حضور نے فرمایا جنگ جو ہے یہ تو ایک ڈول ہے، کبھی ان نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ لیا، کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، یہ تو جنگ ہے، جنگ تو ہار جیت ہوتی ہے۔ اچھا اگر مسلمانوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے فتح دے دی تو اب جو ان کی زمینیں ہیں، مال ہے، ملک ہے، وہ تو اموال غنیمت بن گئے، اب ان کے جو نوجوان قیدی ہیں، یہ نوجوان لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ قید میں آ گئیں، اب اس کے بارے میں آپ عدل سے انصاف سے فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ تو دشمن کے آدمی ہیں، کیا ہم ان کو قتل کر دیں؟ یہ عدل ہے؟ تو بھئی جب وہ قید ہو گئے یا سرنڈر ہو گئے، شکست کھا گئے، تو اب جو بیچارے نہتے قیدی ہمارے ہاتھ میں سب قیدی ہم قتل کر دیں، یہ عدل ہوگا؟ یہ انصاف ہوگا؟ اچھا اگر ہم ان کو قتل نہ کریں تو کیا کریں؟ کہیں جی جاؤ جی مہربانی تمہاری، ابھی تو ہماری آپ سے لڑائی تھی، اب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، تاکہ وہ جا کر پھر ہمارے خلاف طاقت پکڑیں، قوت پکڑیں اور پھر آ کر ہم پر حملہ آور ہو۔ یہ کون سی عقل بندی ہے، یا کون سا ملک ہے، یا کون سی دنیا کی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے؟ اچھا اب تیسری شکل یہ بن سکتی ہے کہ ہم ان کو کہیں گے بھائی تم ہمارے غلام ہو، نوکر ہو، بس کام کرتے رہو، یا یہ ہے کہ ہم تم سب کو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ اب 1 لاکھ آدمی کو جیل میں بند کرنا ہو تو ان کا خرچہ کون دے گا؟ اور کیا وہ جیل میں رہنے کے بعد بالکل صحیح معنوں میں پاک باز زندگی گزاریں گے؟ تو یہ تو اسلام نے رحمت کی کہ نہ قتل کرو، نہ ان کو قیدی بناؤ، نہ ان کو بیچاروں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے کہو کہ جی نکل جاؤ دوسرے ملک میں، ہمارے ملک میں تم نہیں رہ سکتے ہو، جہاں مرضی آ جاؤ، وہ چاہے بیچارے مر جائیں، کیموں میں مر جائیں، سردیوں میں مر جائیں، گرمیوں میں مر جائیں، بلکہ اسلام نے حکم دیا کہ بھئی مجاہدین میں جیسے مال تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح یہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی تقسیم کر دو، اور ساتھ اسلام نے ان کو پابندی لگا دی کہ خبردار ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی عزت نفس سے نہ کھیلیں، اور ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس باندی کو یا غلام کو آزاد کر دو، اور اگر لڑکی ہے آزاد کرنے کے بعد چاہو تو شادی کر لو، تو بیوی بنا لو۔ اگر تم اس کو آزاد کرنا نہیں چاہتے ہو تو تمتع تمہارے لیے جائز ہے، اس کا خرچہ دو، اس کا دفقہ دو، اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھو، تاکہ بجائے وہ دھکے کھاتی رہے اور بازاروں میں پھرتی رہے اور دوسرے ملکوں میں جا کے بکتی پھرے، اس سے تو بہتر ہے نا کہ کسی کے ٹھکانے میں آ جائے، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کی کوئی رکھوا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب جہاد اسلامی ہوگا، یہ نہیں جیسے آج کل جہاں مرضی ہے لڑ پڑو کہو جہاد ہے، یہ تو جہاد نہیں ہوتا، جہاد کے شروط ہیں، جہاد کے لیے اسلام نے شرطیں رکھی ہیں کہ جہاد کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس جہاد میں جب اللہ تمہیں فتح دیں گے اور ایسی کوئی شکل پیش آئے تو اب جب نہ جہاد رہے نہ اسلامی طریقے سے وہ بات رہی، اس لیے بانیوں کا وجود بھی نہیں، کنیزوں کا وجود بھی نہیں، اور بلا وجہ پر اسلام کو مطعون کرنے کی یا اسلام بتان کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ورنہ اسلام نے ہر حال میں، اب آپ دیکھیں نا کہ اسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر میں، وہ بھی جب یہودیت کو شکست ہو گئی، یہ تو ضرور یہودی کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اسلام 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 ہمارا دشمن، اسلام نے ہمیں مدینے سے نکال دیا اور اسلام نے ہمیں خیبر سے نکال دیا، لیکن خدا کے لیے کوئی نظر انصاف سے غور کرے کہ اسلام نے تمہیں مدینے میں کتنا تحفظ دیا، حضور پاک نے تمہارے ساتھ معاہدے کیے، تمہیں اپنا حلیف بنایا، لیکن ہر موقع پر تم نے مسلمانوں کو پیٹھ میں خنجر جب مارا، ہر جگہ اسلام کو دھوکہ دیا، ہر جگہ مسلمانوں کی شکست کے اسباب پیدا کیے،
مکے والوں کو اور تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مدینے پہ حملے کرانے والے تم، اور پھر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ہم آپس میں حلیف ہیں، ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے، اس کے قصاص کے لیے چندہ کر رہے ہیں، تو تم لوگ بھی کچھ مدد کرو تاکہ وہ غریب چھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ تشریف لائیں گے، ہم تو بالکل بڑھ چڑھ کے چندہ دیں گے۔ اور پروگرام کیا بنایا کہ عین قلعے کی دیوار کے نیچے سایہ ہے، وہی جگہ بنا دو حضور کے بیٹھنے کی، کہ حضور آپ ٹھنڈی جگہ ہے اور دیوار کا سایہ ہے اور سامنے باغات ہیں، اور اوپر ایک آدمی چھپا دو جو بہت بڑا پتھر لے کے بیٹھا رہے، جو ہی حضور بیٹھے اوپر سے پتھر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی ان کے کہنے کے مطابق ان کے مقام پہ نہ بیٹھنا، یہ آپ کے قتل کی سازش کر چکے ہیں۔ پھر کہنا کہ ہمیں جناب مسلمانوں نے نکالا ہے، ہمیں مسلمانوں نے ظلم کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا پھر بھی حضور نے رعایت دی کہ اپنے محلات میں، گھر میں، سامان میں جو لے جا سکتے ہو وہی لے جاؤ، تمہاری طرح تو نہیں کیا کہ بلڈوزر پھیر دو فلسطینیوں پہ، نہ ہاتھوں پہ۔ یعنی عجیب بات ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں۔ تو اب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جب ہو گئی، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، اسلام کو اللہ نے فتح دی، تو بی بی صفیہ جو ہیں وہ حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئے۔ مجاہدین کو تقسیم جب ہوئی تو وہ بی بی ان کے حصے میں آ گئی۔ کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی صفیہ جو ہیں وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، خیبر کا بہت بڑا سردار، اور خیبر کے ایک سردار کی بیوی ہے، اور اب وہ بیچاری اگر جنگ میں آ گئی اور کنیز بن گئی ہے اور آپ نے ایک صحابی کو دے دی ہے، مناسب یہ ہے کہ اگر آپ نے خود اپنے لیے قبول فرما لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو ان کا بھی اعزاز ہوگا کہ چلو پہلے بھی سردار کے گھر میں تھی، اب سردار امت محمد مصطفیٰ کے گھر میں آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، اب گھر میں اچھا ٹھیک، ورنہ کون باندیوں کا خیال کرتا ہے؟ جو تم نقشہ کھینچتے ہو کہ اسلام کے نزدیک باندی کا یہ مقام ہے، تو بات ٹھیک ہے، جہاں ہو ہمیں کیا۔ حضور نے حضرت دہیہ کو بلایا اور فرمایا کہ دہیہ تمہارے حصے میں بی بی صفیہ آئی ہیں اور مشورہ یہ ہوا ہے، تو اگر تم مہربانی کر کے اس کو مکاتب بنا دو اور ہم بدلے کتابت ادا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ابھی تک، یا رسول اللہ میں نے تو شکل بھی نہیں دیکھی اس بیوی کی، اگر آپ کو ہے تو سبحان اللہ، اس سے بڑی خوشی کیا ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو باندھی رہنے دیا، آزاد کرنے کے بعد امہات المومنین کے درجے پہ بٹھایا کہ آپ نے نکاح فرما دیا، اپنی بیوی بنا دی۔ اور باقی بیویاں کہتی ہیں کہ دیکھو بی بی صفیہ کتنی خوش بخت تھی کہ جنگ ہارنے کے بعد بھی وہ جنگ جیت گئی، جنگ ہارنے کے بعد بھی وہ جنگ جیت گئی، کہ بظاہر تو یہ یہودیت جنگ ہار گئی لیکن وہ ملکہ بن گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے گھروں میں یہودی لڑکیاں تھیں، یہودی لڑکے قیدی تھے، ان سب صحابہ نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا خدا کے بندے بی بی صفیہ تو حضور کی بیوی بن گئی اور یہ سارے بی بی صفیہ کے رشتہ دار ہیں، تو حضور کے رشتہ داروں کو ہم کیسے غلام بنائیں، ہم بھی آزاد کرتے ہیں، سب آزاد۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی برکت والی بیوی ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ جس نے اپنی وجہ سے اپنی قوم کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی دلا دی، کہ سب لوگ اس بات میں آ گئے بھئی حضور کے رشتہ دار کو غلام کیسے بنائیں۔ تو اسلام تو اتنی بڑی عزت دیتا، اسلام نے تو اتنا بڑا مقام دیا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے، ابھی آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ بھی اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تھا تو سب سے پہلا کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، کہ ایک غلام آزاد کرے۔ کیا مانا کہ اگر غلام ہیں تو آزاد ہوں، اسلام ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اچھا کسی نے رمضان المبارک میں مباشرت کر دی اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں، کیا کرے؟ غلام آزاد کرو۔ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، کہنے لگا حضور غصے میں آ کر میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مار دیا، میں غصے میں آ گیا، میرا غلام تھا، میں نے تھپڑ مار دیا ہے، کیا کفارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو بہتر ہے آزاد کر دو، تم غلام نہیں رکھ سکتے ہو تو کیوں تکلیف پہنچا رہے؟ یعنی ہر جگہ اسلام نے کیا رکھا۔ اچھا اسی طرح جی اگر کسی نے قتل ہو گیا، وہاں کیا ہے؟ تحریر رقبہ۔ ہر جگہ ایک اسلام نے پھر ترغیب دی کہ بھئی یہ بیچارے غلام تو بن گئے، تمہارے ہاتھوں میں آ گئے،
یہ بیچارے کنیزیں تو بن کے تمہارے ہاتھ میں آ گئے، لیکن تحریر و رقبہ، تحریر و رقبہ، تحریر و رقبہ، اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ بعض صحابہ نے 3,000 غلام خرید کر کے آزاد کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3,000 غلام آزاد کیے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو جب تم میرے رضا کے لیے، میری ماننے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرو گے تو گویا اس کے سر کے بدلے تیرا سر جہنم سے آزاد، اس کے ہاتھوں کے بدلے تیرے ہاتھ آزاد، اس کے پاؤں کے بدلے گویا کہ تم بالکل جہنم سے آزاد ہو۔ اسلام نے اس طرح پھر غلاموں کی عزت کی، اس طرح پھر بانیوں کو وہ مقام دیا، اس طرح ان کو وہ عظمت دی، اور اس طرح ان کو وہ شان دیا کہ ہر مقام پہ کفارہ رکھا یہی گیا کہ تحریر رقبہ، غلام آزاد کرو۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خریدتے اور آزاد کر دیتے، غلام خریدتے اور آزاد کرتے تھے۔ ایک دن باپ نے بلا لیا، کہنے لگے کہ بیٹا ابو بکر تم غلام خریدتے ہو، آزاد کر دیتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مہربانی کیا کرو کچھ اپنے لیے فکر بھی کرو، تم تو ضعیف کمزور اور بوڑھے اور بیچارے لاغر اس قسم کے، کوئی مضبوط قسم کا غلام جو ہو نا، تکڑے قسم کے جوان، ان کو لے کے آزاد کرو تاکہ کل دکھ سکھ میں وہ بھی تیری مدد کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان میں بھی تو اپنے لیے کر رہا ہوں، میں بھی اپنے لیے غلام آزاد کر رہا ہوں، باقی وہ میری مدد کریں گے۔ تو ابا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیسے یہ بیچارے خود بھی کمزور؟ انہوں نے کہا ابا تم دنیا کی فکر کر رہے ہو، میں آخرت کی مدد کی فکر کر رہا ہوں کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بدلہ دیں گے، اللہ مجھے انعام دیں گے، تو اس انعام کا کیا مقابلہ ہے، دنیا تو آنی جانی چاہیے۔ تو اس لیے آج جو ہم نے سورت مبارک تلاوت کی ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ ایک قسم کی یعنی ناراضگی بھی ہے، عتاب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، لیکن لطف و کرم بھی ہے۔ یعنی موقع جو ہے وہ تو تنبیہ کا ہے، اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، لیکن اس تنبیہ کے پیرائے میں بھی جو لطف و کرم ہے، جو مقام نبوت ہے، جو مقام سرکار دو عالم ہے، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا محمد، یا احمد، لقب سے خطاب فرمایا کہ یا ایھا النبی، حالانکہ کتاب کا وقت ہے لیکن خطاب لقب کے ساتھ۔ خطاب جو ہے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے، شان قرآن میں دیکھ رہے ہیں، اللہ فرمائے گی یا آدم اسکن، اللہ پاک فرمائے گی اانت قلت للناس اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی، تو عیسیٰ ابن مریم۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ شان میرے محبوب کی ہے، محبوب دو عالم کی ہے، رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جب بھی خطاب کیا ہے تو لقب سے پکارا ہے، کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، حالانکہ یہ عتاب کا مقام ہے، ناراضگی کا مقام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یعنی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب آپ نے یہ اچھا تو نہیں فرمایا، لیکن اللہ بخشنے والا، اللہ مہربان ہے۔ اللہ نے بھی مانا یہ ہے کہ ہم نے تو معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ غفور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحیم۔ اب اس بارے میں یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے، جس میں مشہور واقعات دو۔ ایک مشہور واقعہ تو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جو آپ کو ملک اسکندریہ، ملک مقوقس نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ دی اور وہ حضور کی کنیز تھی، حضور نے قبول فرمایا۔ ایک واقعہ مبارک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بی بی ماریا کو حرام کیا، تفصیل سے انشاءاللہ زندگی کو عرض کروں۔ اور دوسرا واقعہ جو زیادہ مشہور ہے اور جس کو شیخان نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بھی ذکر فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماریا قبطیہ کا واقعہ نہیں بلکہ حرمت اصل کا واقعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا کہ آج کے بعد شہد میرے لیے حرام ہے، اصل میرے لیے حرام ہے۔ اس پہ یہ اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئی، زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس مسجد مستشفیٰ میں جو سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہوا ہے، جس میں اسلام اور عورت کا مقام کے بارے میں ہم نے سابقہ درس میں بھی یہ سورۃ مبارک کی آیات تلاوت کی تھی۔ اب اسی میں یعنی جب انسان اللہ کے قرآن میں تدبر کرتا ہے، اللہ کے قرآن میں غور کرتا ہے، سطحی نظروں سے نہ دیکھتا ہو بلکہ وہ جو تدبر مطلوب ہے اس پہ آدمی تدبر کرے اور غور کرے اور سمجھے کہ یہ سورۃ تحریم جو ہے یہ بھی ایک عظیم سورت ہے۔ ایک طرف سے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک چیز کو، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا، تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا پرلطف کتاب ہے جس میں لطف بھی ہے اور عتاب بھی۔ دوسری جانب اگر آپ اس میں غور کریں تو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مرضات ازواج کے عورتوں کی اور بیویوں کی رضا جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھے۔ یعنی پیغمبر کی نظر میں اپنی ازواج کی، اپنی بیویوں کی رضا بندی اور ان کو خوش رکھنا اتنا اہم تھا کہ اللہ کا پیغمبر ایک حلال چیز کو بھی تحریم کا حرام کہہ بیٹھے اور اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا۔ تو اس کے اسی کے پہلو میں ہمیں نظر آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کا کیا مقام۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگر ایک تحریم کا اقدام فرمایا ہے تو اس کے ازالے کے لیے، یعنی ایک عورت کی اگر ایک مسئلے میں دل شکنی ہوئی ہے تو اس کے ازالے کے لیے سرکار دو عالم کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اس لیے ہر پہلو سے قرآن کو دیکھیں، صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ایک مسئلے کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں، لیکن اس کے جو دیگر پہلو ہیں، جیسے کہ ایک سفر میں سرکار دو عالم رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ سفر میں، اور اس سفر میں آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گلے میں پہننے کے لیے ایک ہار، یہ موجودہ دور کے ہار نہیں تھے جیسے آج کل نیکلس ہوتے ہیں اور گلو بند ہوتے ہیں اور اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور